بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذه ومن سأل بالله فاعطوه ومن أعطى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوه فادعوا له حتى يعلم أن قد كفأتموه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے، جو شخص اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اس کو دے دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو پھر اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اس کو دے دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو تو پھر اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سکھائی۔ پہلی بات، جو کوئی اللہ کا نام دے کر پناہ مانگے اس کو پناہ دو، جو کوئی اللہ کا نام دے کر سوال کرے اس کے سوال کو پورا کرو، اور جو شخص تم کو کچھ دے تو اس کے جواب میں اس کو بھی کچھ دو، اگر تمہارے پاس نہ ہو تو اتنی دعا کرو کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تم نے اس کے ہدیے وغیرہ کا حق ادا کر دیا۔ یہ تین باتیں ہیں، لیکن علماء کرام آج کل اس حوالے سے اجازت دیتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے تو نہ دے تو گنجائش ہے، کوئی اللہ کا نام دے کر تم سے مانگے تو نہ دو تو اس کی گنجائش ہے۔ بظاہر دونوں باتیں آپس میں مختلف ہیں۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے مسئلہ سنا ہوگا، اور مسئلہ یہ ہے، یہی مسئلہ ہے، اگر نہیں سنا تو بھی سن لیں، کہ جو شخص اللہ کا نام دے کر کہ جی مجھے اس دفعہ چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے، تو آپ اس کو نہ چھوڑے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے، اللہ کے نام پہ دے دو بھئی، اللہ کے نام پہ قرضہ دے دو، اللہ کے نام پہ جیسے آج کل فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں تو یہ آیا۔ تو بات سمجھ لیں، بہت سی احادیث میں علتیں ہوتی ہیں، اور وہ علتیں سمجھنے کی، وہ علتیں ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر اللہ کے نام کے سامنے، پہلے زمانے کیا، آج سے اگر صرف آپ 50-60 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی آدمی جھوٹ بول دے تصور ہی نہیں تھا، کوئی مسلمان جھوٹ بول دے یہ تصور ہی نہیں تھا۔ برے صغیر پاک و ہند میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص نے لاکھوں روپیہ چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے منہ سے ایک جھوٹ نہیں نکلا۔ تو اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر کوئی اللہ کا نام لیتا تھا تو سب چیز ایک طرف ہو جاتی تھی، لیکن جب اس نوعیت کے مسائل سامنے آنا شروع ہوئے، جب اس نوعیت کی احادیث سامنے آنا شروع ہوئیں تو لوگوں نے عام طور پہ اس کا غلط مطلب لیا، اور عام طور پہ ہمارے محلے، ہمارے معاشرے، ہماری مزدوروں کے اندر ہر چوتھی بات پہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، ہر دوسری بات پہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہنا مشکل ہو کہ ہر دوسری بات پہ، تو ہر چوتھی بات پہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کی عظمت دلوں میں رہی نہیں ہے، بس اس کو یا تو اپنے واسطوں کے لیے یا اپنے وسائل کے لیے یا اپنے حالات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ کسی چیز کو منع کرے۔ لیکن عام طور پہ
عام طور پہ لوگ اس کا جب غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ چیز شریعت کے حکم سے، حدیث کے حکم سے ہٹ کے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سی احادیث کے اندر بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کہ زجر کے لیے ہوتے ہیں، تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں، توبیخ کے لیے ہوتے ہیں، یہ مختلف علتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس کے اندر حکم کبھی کبھی سختی کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پہ عمل کس وقت ہوگا؟ جب آپ دیکھیں کہ سامنے والا شریف النفس انسان ہے، سامنے والا قابل اعتماد آدمی ہے، اور وہ اللہ کا نام درمیان میں ڈالا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن سامنے والا ہے ہی ایسا اجنبی قسم کا آدمی جس کی ایمانداری کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کی ایمانداری کو آپ پرکھے ہوئے نہیں ہیں، یا جو ہیں ہی ایسے جو روزانہ اس طرح کے ہیلے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تو اور دوسری طرف آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس وسعت بھی نہیں ہے، تو وہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے سامنے وہ جھک جائے اور جناب نکالے پیسے اور اس کے ہاتھ میں دے دے، جیسے کہ آج کل پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں۔ پیشہ ور فقیر وہ ایک حرام کام کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو مارنے لگے کہ اس نے بہت بڑی غلط حرکت کی، تو کہنے لگے حضرت اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ تو فرمایا میاں اللہ کے واسطے اسی تو مار رہا ہوں، اللہ کے لیے تو مار رہا ہوں، اللہ کے لیے تو آپ کی بیڑائی کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی بیڑائی کرو، اس کو سمجھ میں ہے کہ مسئلہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ مسلسل سبق یاد نہیں کر رہا، تو اللہ کے لیے تو تمہاری بیڑائی کر رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے نہ مارے۔ تو دوسرا شخص بھی جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے قصب حلال کر رہا ہے۔ اب سامنے والا اس کے قصب حلال سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی تو اللہ کے لیے اس کی پکڑ کر رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بےایمانی کرے کہ جی بےایمانی تو میں نے کی ہے لیکن اللہ کے لیے میری تنخواہ مجھے پوری دے دیں۔ بھائی کیوں جی؟ آپ نے جب بےایمانی کی ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی بےایمانی پر آپ کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ اب ایک چور چوری کرنے کے بعد کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی قانون معاف نہیں کرے گا، نہ پاکستان کا قانون معاف کرے گا، نہ شریعت کا قانون معاف کرے گا۔ کبھی اللہ کے لیے تو آپ کو پکڑا جا رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پکڑا جائے گا تو آپ تم معاشرے میں فساد مچا دیں گے، اس لیے، اور اللہ کا ہی حکم ہے کہ معاشرے میں فساد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو اگر یہی بات ہو جائے گی تو وہ اللہ کا واسطہ دے کر ہر بندہ دوسرے کو مجبور کر دے گا، اور شریعت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت نے کسی دوسرے کو مجبور نہیں کیا۔ ہاں یہ حدیث اس موقع کے لیے ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ سامنے والے کو آپ جانتے ہیں شریف النفس آدمی مجبور ہو چکا ہے اور مجبور ہو گئے، اور دوسری طرف جو آدمی وہ مجبور نہیں ہے، تو اس وقت اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ یا جب انسان یہ دیکھے کہ دوسری طرف میرے پاس کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو میں سامنے والے کو رخصت اور عنایت دے سکتا ہوں، اب وہ اللہ کا نام لے کے مانگ رہا ہے تو کر دے، یا پھر اتنا کر دے جیسے کہ فقیر بہت زیادہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم نے جب یہ حدیث آئی تو فرمایا کہ اس کو آج کے زمانے میں 1 روپیہ دے دو، 1 روپے سے اوپر نہ دو۔ اگر آپ اس سے زیادہ پیسے دیں گے، یعنی کہ کبھی 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، چونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ دیے، تو اس کا تو کاروبار چلے گا اور ایک غلط اور ایک ناجائز کام چلے گا جس کی وجہ سے گناہ آپ کے سر پہ ہوگا۔ لہٰذا اس گناہ کو سر پہ مت لو، اگرچہ وہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے تو بس اتنا کر دو کہ اتنا پیسہ دے دو جس سے منفعت نہ ہو، جیسے آج کے زمانے میں 1 روپیہ 2 روپیہ اس سے کوئی منفعت نہیں ہوتی، اتنا بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ کے نام کے سامنے اتنا دے دو، باقی اور نہ دو۔ جیسے ہمارے بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نام پہ سب کچھ وقف کر دیے، تو وہ ایک خاص صورتحال تھی، ہر زمانے اور ہر وقت اور ہر شخص کے لیے یہ مسئلہ اور یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔